وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی اہم ہے کہ جب موت کا وقت مقرر ہے تو پھر کرونا وائرس سے بچنے کے لیے انتظامات کرنا، مساجد کو بند کرنا، کیا موت سے بچا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، بلکہ یہ عین حکمت الہی کے مطابق عمل کرنا ہے، کیونکہ جس طرح سے آدمی کی موت کا وقت متعین ہے، اسی طرح سے انسان کا عمل بھی مکتوب ہے اور اس کو بھی اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب شام کے سفر پر روانہ ہوئے تو بہت سے فوجی اور فوج پر متعین امیروں نے راستے میں ملاقات کی۔ اس وقت معلوم ہوا کہ شام میں طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مہاجرین کو بلایا، انصار کو بلایا، اور لاسٹ میں قریش کے جو عمر رسیدہ لوگ تھے ان کو بلایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ فعن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خرج الى الشام حتى اذا كان بالسرق لقيه امراء الاجناد ابو عبیدہ ابن الجراح واصحابه فاخبروه ان الوباء قد وقع بارض الشام۔ قال ابن عباس فقال عمر ادعوا لي المهاجرين الاولین، مہاجرین اولین کو بلاؤ۔ فجاء عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وكان متغیبا في بعض حاجته۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے، حاضر نہیں تھے۔ فقال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا ان عندي في هذا علما، میرے پاس اس سلسلے میں معلومات ہے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیہ، جب تمہیں معلوم ہو، جب تم سنو کسی جگہ طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے تو وہاں نہ جاؤ۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ، اور تم کسی جگہ ہو اور وہاں طاعون کی بیماری عام ہو جائے تو اس سے بھاگتے ہوئے نہ نکلو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5397، صحیح مسلم 2219۔ یہ حدیث تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قریش کے عمر رسیدہ لوگوں کی بات مان لی اور وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ تو ابو عبیدہ ابن الجراح نے کہا افرارا من قدر اللہ، جیسا کہ سوال کیا گیا ہے کہ جب موت کا وقت متعین ہے تو پھر یہ ماسک لگانے کی، مسجدوں کو بند کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی رائے تھی، افرارا من قدر اللہ، کیا تقدیر سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں امیر المومنین؟ فقال له عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا لو غیرک قالها یا ابا عبیدہ، ابو عبیدہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ تمہارے علاوہ یہ بات کوئی اور کہتا۔ نعم نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ، ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں
اللہ کی تقدیر کی طرف، یعنی جو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے ہم اس سے بھاگ رہے ہیں اس طرف جس کو اللہ رب العالمین نے لکھا ہے۔ دونوں تقدیر ہے، دونوں تقدیر ہے۔ ارأیت لو کان لک ابل ابت وادیا، تو مجھے بتاؤ اگر تمہارے پاس اونٹ ہو اور کسی وادی میں تم لے کر چلے جاؤ اور ایک شاداب چراگاہ ہے اور ایک بالکل ہی چٹیل میدان ہے، احداہما خصبہ والاخرى جدبہ الیس ان رعیت الخصبہ رعیتها بقدر اللہ، اس چراگاہ میں تم اونٹوں کو چراؤ جس میں ہریالی ہی ہریالی ہے، تو کیا یہ اللہ رب العالمین کی تقدیر میں سے نہیں ہے؟ وَإِنَّ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَ بِقَدْرِ اللَّهِ، اور اگر چٹیل میدان میں تم بالکل ہی جہاں ہریالی نہیں شادابی نہیں وہاں پر اونٹوں کو چراؤ تو کیا یہ تقدیر میں سے نہیں ہے؟ یقیناً اسی طرح سے میرا یہاں سے چلا جانا یہ بھی تقدیر میں سے ہے، اور وہاں جو وبا پھیلی ہے وہاں سے ہٹ جانا بھی تقدیر میں سے ہے۔ بل ھذا نفس من قدر اللہ، بلکہ یہ بھی اللہ رب العالمین کے فیصلے کے مطابق ہے، اور عقل مند آدمی وہ ہے جو نامناسب تقدیر سے مناسب تقدیر کی طرف بھاگتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ رب العالمین کی تقدیر ہی سے بھاگ رہے ہیں اللہ رب العالمین کی تقدیر ہی کی طرف۔ دیکھا کہ یہ اسباب کو اختیار کرنا یہ بھی تقدیر میں سے ہے، وبا سے بھاگنا یہ بھی تقدیر میں سے ہے، موت سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں ہے، لیکن آدمی کو مناسب چیز اختیار کرنی چاہیے، مناسب چیز اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ ایک چور کے ساتھ پیش آیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیے۔ چور کہنے لگا کہ میں نے جو چوری کی تھی وہ تو میری تقدیر میں چوری لکھی ہوئی تھی، تو پھر آپ ہاتھ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جو تیرے ہاتھ کاٹ رہا ہوں یہ بھی اللہ رب العالمین کی تقدیر میں سے ہے، یہ بھی تقدیر میں سے ہے۔